بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 11 جولائی 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 12 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب میں اہم ترین وزارت کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ ایوان شاہی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے مملکت میں پیٹرول کی قیمتیں جون کے لحاظ سے برقرار رکھی جائیں گی۔ اس بارے میں جو ابتدائی معلومات آئی تھیں دوستو، وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کے لحاظ سے پیٹرول کی قیمتوں میں آرامکو رد و بدل کرتا ہے، مگر اس بار ایوان شاہی کی جانب سے اہم اعلامیہ جاری ہوا، جس کے مطابق 10 جولائی سے وہی ریٹ پیٹرول کی قیمتیں سعودی عرب میں برقرار رہیں گی جو کہ جون سے چلی آ رہی ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ ایوان شاہی کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والا ماہانہ اضافہ کو حکومت برداشت کرے گی تاکہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر معاشی بوجھ نہ پڑے۔ اس کے علاوہ مقامی معیشت کو بھی آسانی ہوگی۔ جولائی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا تھا، جس میں تقریباً 10 حلالے 91 پیٹرول میں اور 13 سے 14 حلالے 95 پیٹرول میں بڑھنے تھے مٹی کا تیل، اور اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھنے والے بہت سارے انڈین، پاکستانی اور بنگالی بھائیوں نے میرے چینل اور دیگر سعودی عرب کی جو وزارتیں ہیں وہاں پر بھی سوالات کیے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں خوشخبری کب تک متوقع ہے۔ حج میں بھی تقریباً 8 سے 10 دن رہ گئے ہیں اور اس بارے میں کوئی اہم خبر آنے کو ہے یا کہ نہیں۔ دوستو، اس سوالات کا جواب مختصر یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حج بھی کافی قریب ہے اور اس بارے میں فی الوقت حج سے پہلے انٹرنیشنل فلائٹس جاری ہونے کی کوئی امید نہیں، مگر حج کے اختتام کے بعد تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کہ کس ملک میں کس طرح کے حالات ہیں، اسی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ تازہ ترین اگر انٹرنیشنل لیول پر صورتحال دیکھی جائے تو دنیا میں وبائی مرض کرونا کے بعد ڈیلٹا نامی ایک بیماری نے زور پکڑا ہے، جبکہ اس کے بعد کچھ اور نئی قسم کی بیماریاں بھی جو کہ کرونا کی بنا پر ہی آگے بڑھ رہی ہیں، اس کا اضافہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ سعودی عرب میں مختلف وزارتوں پر مشتمل اہم ترین کمیٹی تمام تر پہلوؤں کا باریک بینی کے ساتھ جائزہ لیتی ہے، اس کے بعد ہی وزارت داخلہ کو احکامات دیے جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کیا رد و بدل کیا جاتا ہے، لہٰذا ابھی انتظار کیا جائے، حج تک کوئی اہم فیصلہ متوقع ضرور ہے۔ اس اہم ترین وقت کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اور جو ویکسین پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش یا دیگر ممالک سے جس سے بھی آپ کا تعلق ہے وہاں پر دستیاب ہے جو کہ سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے، اسے لگوانے کی کوشش کریں، کیونکہ سعودی عرب کی جانب سے اگر انٹرنیشنل فلائٹس جاری بھی ہوتی ہیں تو اس میں اہم ترین شرط ویکسین جو سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے وہ لگوانا ضروری ہوگا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ، جسے جوازات کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو بھی غیر قانونی طور پر حج کرنے کے لیے لوگوں کو لے جائے گا، اسے قید، جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی گاڑی کو بھی ضبط کر لیا جائے گا جو غیر قانونی حجاج کی نقل و حمل کے لیے استعمال کی جائے گی۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے مزید ہدایت جاری ہوئی ہیں کہ بغیر حج اجازت نامے کے کسی کو ایام حج میں مکہ المکرمہ اور مشاعر مقدسہ منی، مزدلفہ اور عرفات جانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔
وہ غیر ملکی جو اس کام میں ملوث پائے گئے انہیں قید اور جرمانے کی سزا کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ دوبارہ وہ سعودی عرب کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ پائیں گے۔ واضح رہے، ایام حج میں پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ المکرمہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پرمٹ کی بغیر جانے والے پر 10,000 ریال جرمانہ کیا جاتا ہے، جبکہ قید کی سزا بھی ہو جاتی ہے۔ اس سال محدود حج پروگرام کے تحت صرف 60,000 عازمین حج ادا کر رہے ہیں اور ان عازمین بھی سعودی عرب سے ہی متعلقہ ہیں، لہٰذا انہیں خصوصی ڈیجیٹل کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ کورونا کی بنا پر اہم ترین احتیاطی تدابیر اور سخت سیکیورٹی مقرر ہے۔ غیر ملکی افراد کسی بھی طور پر غیر قانونی طریقے سے حج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سعودی عرب کے اہم ترین پڑوسی ملک اور اہم ترین خلیجی ملک متحدہ عرب امارات نے افغانستان اور انڈونیشیا آنے جانے والی پروازوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کی جانب سے ہفتے کو اعلان کر دیا گیا کہ اتوار سے اس پابندیوں کا اطلاق شروع ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے پچھلے 14 دن کے دوران ان ملکوں کا سفر کیا ہے وہ بھی داخل نہیں ہو سکیں گے، تاہم ان ممالک کی ٹرانزٹ فلائٹس اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی یہاں سے فی الوقت ایسی فلائٹس پر کوئی پابندی نہیں جو کہ ان ممالک سے ہوتی ہوئی دوسرے ممالک میں آئیں گی۔ یاد رکھیں، متحدہ عرب امارات نے ان ممالک کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، تاہم سفارتی مشنز، ہنگامی میڈیکل کیسز اور دیگر اہم ترین سائنسی وفود یہاں جا سکتے ہیں۔ 1 جولائی کو متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ نے 14 ممالک سے آمد پر پابندی لگائی تھی، وہاں کے سفر سے بھی منع کر دیا تھا۔ ان ممالک میں خصوصی طور پر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ویتنام، ڈیموکریٹک کانگو، یوگنڈا اور بہت سارے اور بھی افریقن ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک پر ابھی بھی پابندی برقرار ہے، مگر مزید اطلاعات کے مطابق انڈونیشیا اور افغانستان پر بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے 40 سال تک کی عمر کے افراد دوسری ویکسین کے لیے توکلنا اور صحتی ایپس کے ذریعے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اس سے بھی کم عمر کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ وہ بھی ویکسین لگوانا چاہتے ہیں، تو دوستو اس بارے میں سعودی وزارت صحت یا اعلیٰ حکام ہی تمام تر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ پہلے 60 سال کی عمر کے لیے فیصلہ ہوا تھا، جس میں مزید کمی کرتے ہوئے 50 سال کیے گئے اور اب 40 سال کی لمٹ رکھی گئی ہے۔ یاد رکھیں، اس بارے میں سعودی عرب میں الحمدللہ ویکسین جو انٹرنیشنل لیول پر اعلیٰ معیار کی اس وقت موجود ہیں، اس کی دستیابی کے ساتھ ہی دوسری خوراک کے بارے میں اہم فیصلے آ رہے ہیں، لہٰذا انتظار کریں۔ بہت زیادہ امید ہے کہ اس سے بھی کم عمر والے افراد کے بارے میں بھی جلد اعلان متوقع ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف بھرپور آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے خمیس مشیط میں تعمیراتی یعنی کنسٹرکشن کا سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والے غیر ملکی اور اسے کاروبار کرانے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان دونوں افراد کی پبلسٹی اخبارات میں انہی کے خرچے پر کر دی گئی ہے۔ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والے غیر ملکی فرد کا مکمل سیٹ اپ ضبط کر کے اسے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور دوبارہ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتا ہے۔ مصر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے تعمیراتی سامان اور ٹائلز وغیرہ کا کاروبار سعودی شہری کے نام سے کیا تھا۔ اس پر وہ مقامی شہری کو مقررہ رقم ادا کر رہا تھا۔ ابہا کی عدالت نے سعودی کے نام سے غیر ملکی کے کاروبار کے ثبوت مل جانے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ، سعودی کو 2.5 ماہ قید اور مصری کو 4 ماہ قید، کاروبار بند کرنے، لائسنس منسوخ کرنے، ٹیکس، زکوٰۃ اور فیس ادا کرنے کا فیصلہ جاری کیا اور غیر ملکی کو تمام سیٹ اپ کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا، جبکہ سعودی شہری دوبارہ سے لائسنس کاروبار کا نہیں لے سکتا اور سعودی عرب میں دوبارہ کاروبار نہیں کر پائے گا۔ سعودی وزارت تجارت نے تمام غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ کاروبار کرنے کے جو قانونی طریقے ہیں اس کے ذریعے سعودی عرب میں کاروبار کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، مگر اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنا سختی سے منع ہے۔
سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اتوار 11 جولائی کو مملکت کے بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے۔ ان علاقوں میں خصوصی طور پر نجران، عسیر اور البحار ریجن کے بعض علاقے شامل ہیں اور ان میں ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کے حوالے سے بیان میں مزید بتایا گیا کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے اور اس سے ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے مشرقی علاقوں اور جنوبی بالائی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان بھی متوقع ہے۔ تیز ہوائیں چلیں گی جس سے دیکھنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ ڈرائیونگ کرنے والے بہت احتیاط برتیں۔ سعودی عرب میں اتوار کو یعنی 11 جولائی کو سب سے زیادہ گرمی حفر الباطن سے متعلقہ علاقے میں ہو سکتی ہے۔ 48 سے 49 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ آ سکتا ہے، جبکہ 13 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر السودہ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے۔